حسن خاتمہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ یہ ایمان والی دولت اللہ پاک نے جو ہمیں بن مانگے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما کر کے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم 1400 سال کے بعد دنیا میں آئے، فتنوں کے زمانے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کے معجزات نہیں دیکھے، آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں سنی، صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، تابعین تبع تابعین کو نہیں دیکھا۔ ایسے دور میں آئے کہ جس دور میں فتنوں کی بارش برس رہی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب ہوا، تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ وہ دولت ہے، بعض انبیاء علیہ السلام کے والدین کو اللہ نے اس سے محروم فرمایا، بعض کی اولاد کو محروم فرمایا، بعض کے قریبی رشتہ داروں کو محروم فرمایا، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ہدایت والا خزانہ اللہ کے قبضے میں ہے، اس پر ہم اللہ پاک کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ پھر مسلمانوں میں بڑے فرقے ہیں، مسلمان پیدا فرما کر اللہ پاک نے ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستہ فرمایا۔ ابھی یہ جو محرم کا مہینہ گزرا ہے، آپ نے دیکھا سنا، بعض کو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے، اس پہ دیکھا یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خدا نخواستہ کسی دوسرے گروہ میں اللہ پاک ہمیں پیدا کر دیتے، ان کے ساتھ وابستہ کر دیتے، ایسے لوگ بھی۔ تو اس لیے یہ جو ہدایت والی دولت ہے، اس کو معمولی مت سمجھا کرے، ہر وقت اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اس کو اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو بہت ساری دولت مل جائے گی، بہت بڑے عہدے مل جائیں گے، دنیا کی کسی چیز کو آپ نے ذکر نہیں فرمایا۔ دین کی صحیح سمجھ اللہ پاک اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے تو وہ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے پانی کا لوٹا بھر کر کے دروازے کے قریب رکھ دیا کہ آپ جب تشریف لائیں گے تو آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی۔ عرب میں پانی بڑا کم تھا، بڑے دور دور سے لاتے تھے، تو خود لوٹا بھرنا بھی نہیں پڑے گا، کسی سے مانگنا بھی نہیں پڑے گا۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے لوٹا بھرا ہوا دیکھا پانی کا، بڑے خوش ہوئے، پوچھا من وضع ھذا، یہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں قریب ہی کہیں بیٹھے تھے، وہ آگے بڑھے اور عرض کی اللہ کے پیغمبر یہ میں نے رکھا ہے۔ تو آپ نے اسی وقت سینے کے ساتھ لگا لیا اور کیا دعا دی؟ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو ڈاکٹر بنا دے، ہاں انجینئر بنا دے، یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو جائے۔ ایک بچہ میرے لیے بڑی دعائیں کروا رہا ہے، یا عبداللہ یہ دعا نہیں دی بھئی، کون سی دعا دی؟ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو اپنی کتاب کا علم نصیب فرما اور دین کی سمجھ نصیب فرما۔ بس آپ کی دعا لگ گئی، ایسی دعا لگی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت 10-11 سال ان کی عمر تھی، لیکن رئیس المفسرین بن گئے، تفسیر میں سارے صحابہ سے ان کا مقام اونچا ہو گیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں انہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے بچے. تو دوسرے صحابہ نے اعتراض کیا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین ہمارے بھی ایسے بچے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی شاہی دربار میں جائیں اور خلیفہ کے پاس بیٹھیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی خاص وجہ سے اس کو بٹھاتا ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا کسی دن کہ اس کو کیوں بٹھاتا ہوں. کچھ دن گزر گئے تو سارے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کی امیر المومنین کی مجلس لگی ہوئی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب بھی بڑا تھا. انہوں نے سارے صحابہ جو مجلس میں بیٹھے تھے بڑے بڑے، ان کو مخاطب کر کے کہا بتلاؤ بھائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کے لشکروں کے لشکر فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان فرمائیں، پاکی بیان فرمائیں. وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. حضرت عمر فاروق نے یہ صورت پڑھی اور صحابہ سے پوچھا کہ بتلاؤ اس صورت میں اللہ پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں. تو ہر ایک نے اپنے انداز سے سوچ کے کہا. کسی نے کہا فتح مکہ کی بشارت ہے، کسی نے کہا دین اسلام کے پھیل جانے کی بشارت ہے کہ فوجوں کی فوجیں دین اسلام میں داخل ہوں گی. آخر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابن عباس تم بتاؤ اس صورت میں اللہ پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین میں تو یہ سمجھا ہوں کہ اللہ پاک اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انتقال کی خبر دے رہے ہیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. آپ جس کام کے لیے تشریف لائے تھے وہ کام پورا ہو چکا ہے. کام کے پورا ہونے پر تو فسبح بحمد ربک، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اور انسان ہونے کی وجہ سے جو معمولی کمی بیشی ہوئی ہے واستغفر ہو، اس کمی بیشی پر اللہ پاک سے معافی مانگیں. انہ کان توابا، وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن عباس، جو تو سمجھا ہے میں بھی وہی سمجھا. حالانکہ حضرت عمر فاروق کا علمی مقام بڑا اونچا تھا. کل پرسوں ہمارے بخاری شریف کے سبق میں ایک حدیث گزری کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ نے وہ دودھ کا پیالہ پیا اور اتنا پیا، کہتے اتنا پیا حتی یخرج من اظفاری، اس کی جو شادابی ہے نا، تری، وہ میرے ناخنوں سے نکلنے لگی. خواب میں اتنا پیا، اور جو باقی بچ گیا وہ باقی جو ہے نا میں نے حضرت عمر فاروق کو دیا کہ تم پی لو. وہ باقی بچا ہوا، ایک تو حضور کا بچا ہوا، اور بچا ہوا بھی کیا ہے؟ دودھ ہے. وہ باقی بچا ہوا حضرت عمر فاروق کو دیا رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے وہ باقی بچا ہوا پی لیا. قالوا فما اولت یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی ہے؟ تو آپ نے فرمایا العلم، دودھ کی تعبیر جو ہے نا، خواب میں اگر کوئی آدمی دودھ پیے تو اس کی تعبیر علم سے ہے. وہ علم تھا جو میں نے پیا، اور اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے اس کی سیرابی ظاہر ہونے لگی. اور باقی بچا ہوا حضور کا بچا ہوا کس نے پیا بھائی؟ حضرت عمر فاروق نے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ابن عباس، جو تو سمجھا ہے میں بھی وہی سمجھا. تو آپ نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو اپنی کتاب کا علم نصیب فرما، وفقہہ فی الدین، اور دین کی سمجھ نصیب فرما.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھئی دین کی سمجھ جس آدمی کو مل جائے نا، اس کی دنیا میں بھی چین اور سکون اور اطمینان۔ یہ جتنی محنتیں ہم کر رہے ہیں نا، نماز روزے والی، زکوٰۃ والی، حج والی، تلاوت والی، ذکر اذکار تسبیحات والی، یہ ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو ٹکرے مارے گا۔ یہ جو اب آپ نے محرم میں تماشا دیکھا ہے پوری دنیا میں، یہ کیا ہے بھائی؟ دین کی سمجھ نہیں۔ پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، وقت بھی برباد ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھو پورے ہر روڈ پہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، یا اس کو بھی امام حسین سے کوئی نسبت ہے؟ وہ بھی یہی کرتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے تو عین میدان جنگ میں بھی نماز پڑھی۔ مسجد سے کوئی تعلق نہیں، نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں، بس ایک خرافات ہیں شیطان نے لگایا ہوا ہے پوری دنیا کو ایک طرف۔ اللہ پاک اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اور دین کی سمجھ بھی کہاں ملتی ہے؟ بازار میں فروخت نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس پیسے بہت سارے ہیں، ڈالر ہیں بہت سارے، آپ وہ پیسوں سے جا کے خرید کے لے آئیں گے اور اپنے بچوں کو بھی دے دیں گے، گھر والوں کو بھی دے دیں گے، بہن بھائیوں کو بھی تقسیم کر دیں گے۔ دین کی سمجھ بازار میں نہیں بکتی ہے بھائی، دین کی سمجھ مسجدوں میں، اللہ والوں کی صحبت میں، قرآن و حدیث کی باتیں سننے میں۔ اور مسجد میں آپ آتے نہیں ہیں، مسجد والوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے، مسجد والوں سے آپ نے بگاڑی ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں سودا لینے، آلو ٹماٹر خریدنے جاتے ہیں۔ تو بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے، کہیں اصل بات رہ نہ جائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہدایت ہے نا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائی اور پھر اہل حق کے ساتھ وابستہ بھی فرمایا۔ دین کی سمجھ بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی، تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ لیکن یہ ہدایت کام تب آئے گی، ایمان والی دولت، جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ایک نمبر ہو بھائی، دو نمبر ایمان نہ ہو۔ ایمان کیا ہو؟ ایک نمبر ہو، بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کاغذوں میں واقعتاً مسلمان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان اور اسلام کا دعویٰ تو ہے لیکن وہ ایمان اور اسلام سے اس کو دور سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں کروڑوں ایسے لوگ ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، اور دنیا والے بھی ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے جو ماہر علماء ہیں نا، ان کے کافر ہونے پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ پکے کافر ہیں، ان کا دین اسلام سے دور سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور ہر لائن میں اس لائن کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا، ان کی بات بھائی معتبر ہوتی ہے۔ میڈیکل کی لائن میں ڈاکٹروں کی بات معتبر ہے، انجینئرنگ کی لائن میں انجینئر حضرات کی بات معتبر ہے، فوج کا مسئلہ آئے گا تو فوج کے جرنیلوں کی میٹنگ بیٹھے گی، ان کی بات معتبر ہے، کوئی عدالتی مسئلہ ہے تو اس میں ججوں کی بات معتبر ہے، وہ کلا کی بات معتبر ہے۔ تو بھائی جب قرآن و حدیث کا مسئلہ آئے گا، بندے کا مسلمان ہونا یا کافر ہونا، اس کا تعلق قرآن و حدیث سے۔ کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اس کی ججمنٹ ضروری ہے، اس کی پرکھ ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ ایمان ایک نمبر ہے، دو نمبر ایمان نہیں۔ کسی کو ہیرا ملا ہے جنگل سے، تو اس ہیرے کی جو پرکھ ہے نا، وہ زرگر کرے گا، صراف کرے گا، اس کو پتہ ہوگا قدر جوہر زرگر بدانت یا بدانت جوہری۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کر کے اس کو موت تک اور قبر آخرت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔
ایمان کے ڈاکو، شیطان بھی ایمان کا ڈاکو ہے، اور مختلف شکلوں میں ایمان کے ڈاکو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس سوشل میڈیا نے تو انتہا کر دی ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو پتھو قرآن و حدیث کے نام پر پوری دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، اور ہمیں اس کی کوئی پرکھ نہیں کہ یہ بیان کرنے والا کون ہے، اس کا شجرہ نسب، یہ اس کا تعلیمی جو سلسلہ نسب ہے، یہ کہاں تک جاتا ہے بھائی؟ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو میں نے باقاعدہ مستند علماء دین سے پڑھا، انہوں نے مستند علماء سے پڑھا، انہوں نے مستند علماء سے پڑھا، وہ بات پہنچتے 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 کہاں تک پہنچ گئے بھائی؟ صحابہ کرام تک، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تک۔ اور صحابہ نے کس سے پڑھا؟ خود براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ ہمارے پاس یہ پورا سلسلہ باقاعدہ محفوظ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس پر کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اور ایک ایک آدمی کے حالات سے ہم واقف ہیں کہ یہ امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے منتقل ہو کر مقدس سینوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور آپ سوشل میڈیا بھی کبھی کس کو سنتے ہیں؟ آج کل ایک نیا آیا ہوا ہے، پتہ نہیں انور مرزا کے کیا نام اس کا بتا رہے تھے، فلاں نمبر حدیث بخاری شریف کا فلاں نمبر فلاں صفحہ، اور سارا بکواس اور غلط، اور سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے بھائی، یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے۔ بخاری بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری کوئی آسان کتاب ہے کہ جو اٹھے ایرا غیرہ، جس کی ساری زندگی سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ریٹائر ہو جائے، جب دماغ کی چولیں ہل جائیں تو بخاری اٹھا کر کے بخاری کی شرح شروع کر دے، کوئی آسان کام ہے؟ تو اس لیے بھائی ایمان اللہ پاک کی بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کے ساتھ دنیا کا چین اور سکون بھی وابستہ ہے، اور اسی دولت کے اوپر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی بھی کیا ہے؟ وابستہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ایک نمبر ہو، اور اس ایمان کی دوسری شرط یہ ہے کہ حفاظت کر کے ہم موت تک، قبر آخرت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر تو بھائی سچی بات۔ حکومت نے اعلان کیا ہے 14 اگست کو جتنے ڈاکٹر ہیں ان سب کو بھی انعامی ایوارڈ دیا جائے گا۔ سارے ڈاکٹر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، ان کو ایوارڈ مل رہے ہیں۔ گاؤں دیہات میں ایک ڈسپنسر تھا جو آس پاس کے سارے دیہاتوں کو ٹیکے لگاتا تھا، کچھ گولیاں، کچھ ٹیکے، کچھ کیپسول، اور تیر بہدف تھا اس کا علاج۔ پورے دیہاتوں میں وہ مشہور ہے ڈاکٹر صاحب، پڑھا نہیں، کسی ڈاکٹر سے کچھ اس نے سیکھ لیے چند ٹوٹکے۔ گاؤں والوں نے کہا ڈاکٹر صاحب 14 اگست اسلام آباد میں ایوارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں کو مل رہے ہیں، آپ بھی تشریف لے جائیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ تو اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتا تھا، اور لوگ بھی اس کو ڈاکٹر سمجھتے تھے۔ وہ اسلام آباد پہنچ گیا تو کیا خیال ہے آپ کو اس کو ایوارڈ مل جائے گا؟ وہ 2 نمبر ڈاکٹر ہے۔ تو بھئی ایک تو یہ شرط ہے کہ ایمان 1 نمبر ہو، 2 نمبر نہ ہو، اور دوسرا ہم اس ایمان کی حفاظت کر کے اس کو قبر آخرت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے۔ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ کئی مثالیں آپ کے سامنے میں نے اس کی بیان کی۔ ایک آدمی کینیڈا جانا چاہتا ہے، جرمنی جانا چاہتا ہے، جیسے افغانی جانا چاہتے ہیں، جہاز کے ساتھ لٹک کے پہنچنا چاہتے ہیں۔ کینیڈا جانا چاہتا ہے، ایک جو ہے نا ایجنٹ سے اس کی بات ہوئی، 20 لاکھ روپے میں معاملات طے ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں ویزا لگا کے دوں گا۔ کچھ مہینوں کے بعد پاسپورٹ پہ ویزا لگ کے آ گیا۔ اب سارے گھر میں خوشی کے شادیانے بج رہے، ہمارا بیٹا کینیڈا جا رہا ہے، جرمنی جا رہا ہے۔ بھائی سارا خاندان ان کے پاؤں زمین کے نیچے نہیں لگ رہے۔
سارے اس کو الوداع کہنے کے لیے ایئرپورٹ آئے. جب بندہ اندر چلا جاتا ہے نا تو باقی سارے رشتے دار واپس. وہ اندر گیا تو امیگریشن والے چیک کر رہے تھے, اس کا جو ویزا تھا بھائی وہ 2 نمبر نکلا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا, وہ کینیڈا پہنچ جائے گا, جرمنی پہنچ جائے گا؟ کیوں کہ ویزا 2 نمبر. تو آپ کا کیا خیال ہے, اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں وہ آپ کی امیگریشن والوں سے کمزور ہیں؟ یہ جنہوں نے کمپیوٹر بنایا ان کو کس نے پیدا کیا؟ بھائی اللہ پاک نے پیدا کیا. پرانے زمانے میں کچھ جال سازی چل بھی جاتی تھی, اب تو کمپیوٹر نے ایسا غضب کر دیا کہ بٹن دباتے ہیں سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. اب تو جال سازی بھی نہیں چل سکتی. کمپیوٹر بنانے والوں کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے, اور انہوں نے جن چیزوں کو استعمال کر کے کمپیوٹر بنایا ہے وہ بھی ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ پاک نے پیدا کی ہیں. انہیں دل دماغ سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں. تو انہوں نے یہ حیرت انگیز چیز ایجاد کر دی ہے, تو اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ وہاں تو چیکنگ ہو رہی ہے بھئی ویزا اصلی ہے جنت کا یا نقلی ہے. پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کا حساب کیسے ہوگا. اللہ پاک قرآن میں اعلان فرما رہے تھے واللہ سریع الحساب, اللہ پاک بہت جلد حساب لینے والے ہیں. سمجھ میں نہیں آتی تھی, کمپیوٹر نے یہ مسئلہ حل کر دیا. جب تم ایسی چیز بنا سکتے ہو, تمہیں اللہ نے پیدا کیا, اللہ پاک کیوں نہیں بنا سکتا ایسی چیز؟ تو بہرحال وہ ویزا جعلی نکلا تب بھی نہیں جا سکتا. یا فرض کرو کہ ایجنٹ نے فراڈ نہیں کیا ہے, پاسپورٹ کے اوپر اصلی ویزا لگا ہوا ہے, گھر سے چلے ایئرپورٹ کی طرف, راستے میں ڈاکہ پڑ گیا اور چور سب کچھ لوٹ کے لے گئے, پاسپورٹ سمیت سب کچھ غائب. تو کیا خیال ہے آپ کا, یہ آدمی جا سکتا ہے کینیڈا؟ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, پہلی چیز کی جو پرکھ ہے نا کہ ایمان 1 نمبر ہو, صرف ایمان کا دعویٰ نہ ہو. اور دوسری چیز پھر اس ایمان کی حفاظت کر کے اس کو موت تک اور قبر آخرت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے. ویزا بھی اصلی اور جہاز میں بیٹھنے تک اس کی حفاظت کر کے جہاز میں بیٹھ گیا, وہ مل گیا بورڈنگ کارڈ, تو بس اب محفوظ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا آخری وقت ہے اور ان پر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں. بار بار ان کی زبان مبارک سے نکلتا ہے ابھی نہیں, ابھی نہیں, پھر بے ہوش ہو جاتی. ایک مرتبہ ہوش میں آئے تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی زبان سے یہ جملہ بار بار نکلتا ہے ابھی نہیں, ابھی نہیں, اور کوئی چیز نظر نہیں آتی, آپ کس کو فرما رہے ہیں؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا بھئی جب میرے اوپر غشی کا دورہ پڑتا ہے نا تو شیطان میرے سامنے آ جاتا ہے, بال اس کے بکھرے ہوئے, وہ اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہا ہے اور مٹی اٹھا کے سر کے اوپر ڈال رہا ہے اور ایسے ہاتھ ملتا ہے, کہتا ہے افسوس اے احمد تم میرے جال سے بچ کے جا رہے ہو. جب وہ ایسا کہتا ہے نا تو میں اس کو جواب دیتا ہوں ابھی نہیں, ابھی نہیں, جب تک میری جان میں جان ہے اور آخری سانس میرا ایمان پر نہیں نکلتا اس وقت تک میں ابھی تک بچا نہیں ہوں. بورڈنگ کارڈ جب تک نہیں ملا ہے اس وقت تک خطرہ ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اس ایمان کی حفاظت ضروری ہے. ایک تو ایمان 1 نمبر ہو اور دوسرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے, اس کا نام ہے حسن خاتمہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہلے بھی کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا. یوسف علیہ السلام کا کرتا پہنچا, ان کی آنکھوں پر لگایا گیا تو بینائی واپس آ گئی. لانے والے سے پوچھا کہ تم نے یوسف کو کس حال میں پایا ہے؟
قاصد نے بتلایا کیا پوچھتے ہیں، وہ تو ملک مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے بادشاہت کو کیا کرنا ہے بھائی، میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں کس دین پر پایا ہے، کس دین پر پایا ہے۔ قاصد نے بتلایا علی الاسلام، میں نے ان کو دین اسلام پر پایا ہے، دین حق کے اوپر پایا ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ الآن تمت النعمہ، اب اللہ کا انعام کیا ہوا ہے، مکمل ہوا ہے۔ اکیلی بادشاہت کو کیا کرنا ہے، دین اسلام بھی ہے اور بادشاہت بھی ہے، اب جا کر کے اللہ کا انعام مکمل ہوا۔ پھر یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر یہاں سے مصر روانہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام باہر نکلے، شاہانہ استقبال کیا، باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ 40 سال کے بعد بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملاقات ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا ابا جان، جب آپ کو یقین تھا کہ ہم نے موت کے بعد آخرت میں ملنا ہے ایک دفعہ پھر، تو آپ اتنا کیوں روتے تھے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ جب آپ کو یقین تھا کہ موت پر حق ہے اور موت کے بعد ایمان والوں کی پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، اور ایسی ملاقات ہوگی کہ اس ملاقات کے بعد جدائی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں جدائی کو کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ایک دفعہ اس دنیا میں جدائی نے ہو کر کے رہنا ہے، والدین پہلے جائیں گے یا اولاد میں سے کوئی پہلے جائے گا، بہرحال جانا ہے۔ لیکن موت کے بعد اس ایمان والی دولت کی برکت سے ایمان والوں کی پھر ایسی ملاقات ہوتی ہے، قیامت اور جنت میں تو ہوگی، عالم برزخ میں بھی ملاقات ہو جاتی ہے، سارے اکٹھے اعلیٰ علیین میں رہتے ہیں، اور اس ملاقات کے بعد پھر کوئی جدائی نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا اشارہ اسی طرف تھا، ابا جان آپ کو یقین تھا کہ میرے ساتھ آپ کی ملاقات موت کے بعد ہونی ہے، اور ایسی ملاقات ہونی ہے کہ اس ملاقات کے بعد تو آپ اتنا کیوں روتے تھے، اتنا روئے آپ کی آنکھ بینائی چلی گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے بیٹے، مجھے یہ تو یقین تھا کہ ملاقات ہوگی، لیکن یہ ملاقات تو ایمان کی برکت سے ہوتی ہے نا، مجھے یہ خطرہ تھا کہ تو مجھ سے جدا ہو گیا، میری صحبت سے نکل گیا، 40 سال ہو گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں تیری پرورش ہوتی رہی، تیری زندگی گزرتی رہی، کس ماحول میں گزرتی رہی، مجھے یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ ایمان والی دولت تجھ سے چھن نہ جائے، تو مرتد نہ ہو جائے، العیاذ باللہ۔ اس خطرے کی وجہ سے میں روتا تھا، میں جدائی پر نہیں روتا تھا، میں اس خطرے پر روتا تھا۔ اب وہ سوچیں وہ والدین جو اپنے جگر گوشوں کو پیسے کمانے کی خاطر، دولت کی خاطر ایسے یورپی ماحول میں بھیج دیتے ہیں، یہاں بے حیائی اور فحاشی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، کتنی ایسے وہاں اپنی ایمان والی دولت کو ضائع کر کے واپس آتے۔ تو میرے دوستو یہ مضمون ہمارا بیان ہو رہا ہے، آج میں نے دوبارہ پھر دہرایا اس لیے کہ اکثریت کو پتہ ہی نہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ حسن خاتمہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو ایمان والی دولت ہے، اگر ہم اس کی حفاظت کر کے موت تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آخرت کی ہمیشہ والی نعمتیں، اور خدا نخواستہ یہ دولت ایک نمبر نہ ہوئی یا دولت راستے میں چھن گئی، العیاذ باللہ، تو پھر گئی یہ ساری نمازیں، یہ روزے، یہ ساری محنتیں گئیں، پھر اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ